بجلی بنا سکتے ہیں لیکن ہم بجلی بنا نہیں رہے, اور ہم جو بجلی نہیں بھی بنا رہے اس کا کیپیسٹی سرچارج جو ہے وہ ہم کو دینا پڑ رہا ہے ان آئی پی پیز کو جن سے ہم لوگوں نے آج سے کئی دہائیوں پہلے معاہدہ کر لیا تھا, اور اس ٹائم پر ہم اسی شکل میں جکڑے گئے. ایسے میں ہمارے جو سولر صارفین ہیں ان کے اوپر بڑی ہی تلواریں لٹکائی گئی پچھلے کچھ عرصے کے اندر. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب کے سارے بحران میں انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بات سراہی کہ پاکستان کی عوام نے پاکستان کو اس بحران سے بچا لیا. یہ سولر کا جتنا بھی بوم ہے اس نے ایران کرائسس کے اندر پاکستان کی ڈھال بن کر دکھایا. یہ آپ الجزیرہ کا دیکھ رہے ہیں, پھر یہ مختلف جریدے ہیں جو کہ مختلف کنٹریز کے ہیں, فرانس 24 سمیت بہت سارے, سی این این نے اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی اینڈ سو آن سو فورتھ. میرے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ احمد پاشا صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے بتائیے گا, یہ سارے ایران کرائسس کے اندر پاکستان نے جو اکنامک کرائسس فیس کیا اس کے اندر آپ کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ کشیدہ کرائسس کس کو نمبر کیا جا سکتا ہے اگر 1 2 3 نمبر کیا جائے تو؟ سب سے پہلے جو پریشان کن سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں نمایاں طور پر لوڈ شیڈنگ پھر سے شروع ہو گئی بجلی کی, اور دن میں لاہور میں ہوں, تقریباً 6 سے 8 مرتبہ بجلی چلے جاتی ہے, خاص طور پہ رات پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ گیس کی کمی ہو گئی ہے, اس لیے کہ گیس کی برآمدات تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے جب قطر پر حملہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ پانی کی کچھ کمی ہے اس وقت, اس لیے جو ہائیڈل پاور ہے وہ کم ہے, مگر جو اصل وجہ ہے وہ گیس کی کمی ہے, اور اس کا تعلق قطر سے گیس نہ آنے کی بہت بڑی وجہ ہے. تو ایک واضح طور پر اثر آ گیا ہے, لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, اور اس لوڈ شیڈنگ سے تو نقصانات تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوں گے. ہمارا صنعتی شعبہ, ہمارے جو کمرشل شعبہ وغیرہ سب متاثر ہوتے ہیں, تو اس سے شرح نمو پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور ہم نے جب 10-15 سال پہلے جب لوڈ شیڈنگ بہت تھی اس زمانے میں بہت نقصان دیکھا تھا. دوسرا جو انڈیکیشن ملا ہے وہ ہے کہ قیمتوں کا اضافہ جو ہے, ایک حیرت انگیز اعداد شمار پیش کیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہ پچھلے ہفتے ہمارا جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں 12 سے زیادہ فیصد اضافہ ہوا ہے سالانہ بیسس, ایئر ٹو ایئر. حیرت انگیز اضافہ. جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ 4% تھا, ہر ہفتے بڑھتا گیا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ انڈر لائن جو ہے تیل کی آپ کے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ, آپ کے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, LNG میں اضافہ, LPG میں اضافہ, سب اس کی وجہ سے آپ حیرت انگیز ہم نے اثر دیکھ لیا ہے قیمتوں پر. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو اشیاء ہے کھانے پینے کی چیزوں ان کا قیمتوں میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ گئے ہیں. 12% سے زیادہ جا چکا ہے آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس, جو عام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. تیسرا جو نقصان ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ریمیٹنسز جو ہیں وہ 55% جو ہیں وہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں جس میں سعودی عربیہ, UAE, دبئی وغیرہ ہیں وہاں سے آتا ہے, اور یہ تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تقریباً وہاں سے ہمیں کوئی $20 ارب سالانہ ملتے ہیں ریمیٹنسز کے طور پر. ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں وہاں سے ریمیٹنسز کی رفتار میں کمی آ گئی ہے, نظر آ گئی ہے, اور خاص طور پہ دبئی سے 11% کمی. تو 7 ہفتوں میں 3 کم از کم واضح اثرات نظر آ گئے ہیں. قیمتوں میں اضافہ,
پھر آپ کے پروڈکشن میں کمی، بجلی میں لوڈ شیڈنگ، اور پھر آخر میں ہمارے ریمیٹنسز میں کمی. رائٹ. تو اگر خدا نخواستہ یہ جنگ یہ جاری رہتی ہے اور ریکوری ہوئی اسٹریٹس تھی، آف ہارموز، یا آپ اسٹریٹ آف ہارموز کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی ہم لوگوں کے پاس یہ خبر ہے کہ جی ایران نے بھی بند کر دیا، یو ایس نے بھی کہا ہم بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرتے ہیں. تو ایک ابہام ہے، ایک ایمبیگوٹی ہے جس میں مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ابھی فرائیڈے تک ریکور کر رہی تھی. اس ایمبیگوٹی کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. جو کنفرمیشن تھی ہم لوگوں کو کہ اسی ہفتے کے بالکل شروع میں، یعنی منڈے ٹیوزڈے میں، سنڈے منڈے ٹیوزڈے میں یہ مذاکرات ہو جائیں گے، اس کے اوپر بھی ایمبیگوٹی کا اظہار کیا جا رہا ہے کچھ جگہوں سے. سو کیا اگر یہ ایمبیگوٹی ختم ہو جاتی ہے اور کنفرمیشن آ جاتی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتے ہیں ریکوری کے اندر، جو اکنامک ریکوری ہے اس میں؟ جی یقیناً اگر یہ خبر آتی ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس پاکستان میں ریزیوم ہو رہے ہیں، جی، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس میں بہت بہترین کام کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کے نتیجے میں ہم ایک راستے پہ چل پڑے ہیں بات چیت کے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ منڈے کا اگر کنفرم ہو جاتا ہے تو اس سے بہت پازیٹیو اثرات ضرور سمجھ میں آئیں گے، اور ابھی جو آج کی جو بری خبر ہے وہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو جائے گی. ٹریفک. اچھا ہمارا پاور ڈویژن جو ہے وہ ناکام رہا ہے ہمارے انرجی مکس کو صحیح کرنے میں. ہمارے پاس کیپیسٹی 46,000 کی ہے، ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں دینا ہے. آئی پی پیز کا برڈن جو ہے وہ سارا عوام کی طرف چلا جاتا ہے، اور کب تک رہے گا یہ بھی نہیں پتا. جو سولر صارفین ہیں ان کے اوپر بھی تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ آج نہیں تو کل پالیسی چینج ہونے والی ہے. سو یہ ساری سچویشن کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف جو ہے وہ کمپلیٹ تھرمل کے اوپر یا میجر تھرمل کے اوپر ریلائنس رکھے اور اپنے رینیویبل سائڈ کی طرف نہ جائے؟ پاور ڈویژن کے فارمولیشن کے اندر یا اس کی نااہلی ہے، یا پھر there's some other problem جس سے ہم ابھی جان نہیں چھڑا سکتے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو بہت مرتبہ ہمارے پاور سیکٹر کو ریفر کیا ہے ایز دا بلیک ہول آف پاکستان. اس کی وجہ سے آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے 5-6 سال میں قیمتوں میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا ہے، اور اس سے ہمارا خاص طور پہ صنعتی شعبہ اور ہمارے برآمدات بہت بری طرح سے متاثر ہوتے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گیس کی اس وقت کمی ہے تھرمل پاور کے لیے، تو ہمارے پاس مناسب نیوکلیئر سولر پاور بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر آنے لیول پر بھی سولر موجود ہے. تو اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اتنی کمی نہیں ہونی چاہیے. مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے چل رہے ہیں کہ ہائیڈل پاور جو بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، جی، اس لیے کہ سب سے کم قیمت ہے وہ، اور اس میں وہ منسٹری کہہ رہی ہے کہ پانی کی سپلائی میں کچھ کمی آ گئی ہے، تو بجلی کی پیداوار کم ہو رہی ہے. تو اب یہ کوئی نئی بات ہے، اس کا کس حد تک ویریفیکیشن ہو سکتی ہے میں کہہ نہیں سکتا. مگر اتنی جلدی ہمارا پاور سیکٹر جس میں سرپلس کیپیسٹی موجود ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں چلے گیا ہے، یہ واقعی بہت پریشانی کی بات ہے. تو ہم ان کے کرم پہ رہیں گے پاشا صاحب، کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ ہر بار کوئی ایشو آتا ہے، ہر بار آئی پی پیز کے اوپر اور کیپیسٹی سرچارج کی بات آ جاتی ہے، یہی لارا دیا جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے. اب یہ پرابلم جنہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کو یا تو پکڑیں یا پھر کچھ اور کریں. there's no doubt کہ ان سارے معاہدوں کو کنڈیشن کرنے کی یا ان کی کنڈیشنز کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ جو اس کے اندر سے نکل سکتا تھا ڈسکاؤنٹ وہ نکالا بھی پاکستان کے لیے. لیکن کیا ہم یہی انتظار کریں گے کہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہوں گے تو ہماری کرائسس ٹھیک ہوگی، اور is there any other way out؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کا جو شیئر ہے پاور جنریشن میں وہ اس وقت 40% کے لگ بھگ ہے، اور اس کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز بہت ہیں، اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ آسمان تک پہنچا ہوا ہے 2 کھرب تک. جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اگر ہم خاص طور پہ
थर्मल से हटकर आप हम जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर और कोल पर, जिस पाकिस्तान में कोल मौजूद है, तो उसके नतीजे में हो सकता है कि आने वाले सालों में जो डिपेंडेंस है आईपीपीज पर कम होती जाए, और उसके नतीजे में जो बुरा इम्पैक्ट कीमतों पे होता है, चूंकि फिक्स कॉस्ट हमें फाइनेंस करना पड़ता है, तो वो कुछ कम होना शुरू हो जाए तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पाशा साहब, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एम्बिग्विटी खत्म हो जाती है, पाकिस्तान की सॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है, हम जो किरदार अदा करना चाह रहे हैं वो बाकायदा उस तरीके से अदा हो जाता है जैसे हम चाहते हैं, तो क्या रिकवरी फौरी तौर पर देखेंगे या नहीं? बिकॉज इस टाइम पर जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जो जीडीपी के नंबर्स हैं, वो आईएमएफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, दोनों की तरफ से पाकिस्तान के रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो क्या इमीडिएट रिकवरी होगी या ये इम्पैक्ट लंबा लॉन्ग टर्म रहेगा? नहीं, देखिए, रिकवर करने में अगर हालात बेहतर हो गए और पीस हो गए, अग्रीमेंट हो गया आपस में, तो जो नुकसानात बॉम्बिंग की वजह से हुए हैं, आपके फैक्ट्रियों को, आपके रिफाइनरीज को, आपके स्टोरेज कैपेसिटी को मुख्तलिफ मुल्कों में, ईरान में खास तौर पे, तो उसका असर तो रहेगा जब तक फिर से हम वापस कैपेसिटी लेवल पे ना आ पहुंचे। दूसरी तरफ जो परेशानी की बात यह है कि अब ये देखना है कि कीमतें कहाँ तक रहती हैं। आपको याद होगा 2022-23 में जब यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई थी, उस वक्त भी तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, और हालांकि वहां सप्लाई की कोई कमी नहीं थी वाज़े तौर पर, और एक साल तकरीबन कीमतें बढ़ी रही, $110 से भी ज्यादा फी बैरल। खुदा न खास्ता हमारे यहाँ अगर हालात कुछ मामूल पे आते हैं, मगर जो नुकसानात हो चुके हैं आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी में, उससे कहीं कीमतें कम से कम $90 फी बैरल तक रह सकते हैं। इस वक्त $91 पे आ चुके हैं, मगर आज की खबर के बाद कुछ इजाफा हो सकता है। मगर अगर अच्छी खबर आई कि मंडे से मीटिंग या मंडे के बाद से एक हफ्ते के अंदर मीटिंग शुरू हो रही हैं इस्लामाबाद में, तो फिर से कीमतें मुनासिब लेवल पर आ जाए। राइट पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जरा सियासत का भी रुख करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।